سرکاری ملازمین ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو یہاں دھرنا دیے بیٹھی ہیں. ان لوگوں سے بات کریں گے, پوچھیں گے کیا مطالبات ہیں, کیوں یہاں بیٹھے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم بہاول نگر سے تشریف لائے. بہاول نگر سے. چوتھا دن ہے جی, شدید گرمی میں یہاں بیٹھے ہیں. گرمی ہے اور تمام سہولیات کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے حق کے لیے یہاں آئے ہیں. کوئی بھی حکمران ہے, راتوں رات انہوں نے اپنے خزانوں کے اندر, اپنے اخراجات کے اندر اضافہ کرنا ہو تو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے, بغیر کسی منظوری کے وہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک سرکاری ملازم جس کی اوسط تنخواہ 30 سے 40 ہزار ہے, اس مہنگائی کے دور کے اندر وہ بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پال رہا ہے, اور اس پر بھی اب ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کم کر دی جائے. اور جو بیچارے پینشنرز ہیں, جو بیچارے بوڑھے ہیں, جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جن کی جمع پونجی بھی کچھ نہیں ہے, ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور صرف 5% پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا جو کہ بالکل نہ ہونے کا برابر ہے, اور پینشنرز کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ مذاق ہے. تو لہذا ہم اس دھرنے کی وساطت سے یہ اپیل کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں سرکاری اخراجات کم کرنے ہیں, اپنے کیوں نہیں کرتے؟ سرکاری ملازم جو ہے, سرکاری ملازم سب میں ایک ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیوں یہ فرق رکھا جاتا ہے؟ سرکاری ملازم صوبائی ہے وہ کچھ اور ہے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہے, جو اوپر بیٹھ رہا ہے اس کے ساتھ اور ہے. دونوں کا قانون الگ ہے. ایک سرکاری ملازم کی ٹیچر ہے یا کوئی سرکاری ویسے کوئی صحت کا محکمہ صحت کا ملازم ہے, جب اس کی تنخواہ پاس کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے 36 سٹیجز بنائے جاتے ہیں. یہ بل پاس کریں گے, کابینہ کرے گی, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں سرکاری اخراجات کم کرنے ہیں, اپنے کیوں نہیں کرتے وہ کم؟ سر اپنے تو بڑھانے ہیں نا, یہ تو جو نچلا طبقہ اس سے کٹ لگانا ہے, اپنی عیاشی بڑھانی ہے. اور عیاشی ہے, ٹھیک ہے, غریب کا کوئی سوچتا نہیں ہے. غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا اس دھرنے کی وساطت سے یہ دیکھیں, مائیں بہنیں بیٹیاں 3 دن سے یہاں موجود ہیں, ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں, اور ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے, جو 4 دن ہو گئے کوئی بات نہیں سن رہے. کوئی بھی یہاں نمائندہ نہیں آیا گورنمنٹ کا. جو ہمارا حق ہے, کم از کم 75 سالوں سے یہ پاکستان بنا ہے, جو ہمارا حق ہے کم از کم اس پہ تو ڈاکہ نہ ڈالا جائے. جو چیزیں ہماری کلیئر ہیں قانون کے اندر, ان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان سے کم کر دی جائیں, اور وہ کم کر کے جو ہے وہ یہ زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں, زیادہ وہ تنخواہیں کم کر. ہاں جی سر. محمد عباس میرا نام ہے, قصور سے بلانگ کرتا ہوں. یہ ہمارا بڑھاپے کا آخری سہارا تھا جو حکومت پنجاب نگران حکومت سے ہم سے چھین رہی ہے. اس سے قبل ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا. ہم نے یہ اپنا معاملہ مشیر دفاع پاکستان ملک محمد احمد خان کے سامنے بھی رکھا. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا مگر انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. کوئی ہم سے مذاکرات کے. آپ مجھے بتائیں, آپ سیکریٹریٹ لاہور میں بیٹھے ہیں, سی ایم صاحب کدھر ہیں؟ CM صاحب ادھر ہی ہیں. شہباز شریف صاحب کدھر ہیں؟ شہباز شریف صاحب کل وہ پشاور گئے ہوئے تھے, ملک محمد احمد خان ان میں ساتھ تھے. تو یہ جو وزیر اعلیٰ تھا یہ کل ہمارے قصور میں انہوں نے دورہ کیا سیلاب کا, اور ہمارا اسپتال چیک کر کے آیا, اور ہمارے پاس کوئی نمائندہ ابھی تک نہیں آیا ان کی طرف سے. اور جب ان سے سوال پوچھا گیا, میڈیا والوں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے متعلقہ جو ان کے افیسر ہیں ان سے بات کریں. پنجاب کے وزیر والوں مجھے بتائے, وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اخراجات کم کرنے ہیں, اپنے کیوں نہیں کرتے؟ سرکاری اخراجات کم کرنے ہیں تو ہم سے کرنے ہیں. ابھی وہ سارے ڈی سی کو, کمشنر کو, ڈی پی او کو فارچونر گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں. پہلی گاڑیاں بھی ان کی ٹھیک ہیں, ہمارے اوپر یہ کیوں ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں. ہم تو اپنے, یہ ہمارا آخری سہارا تھا جو بچوں کا پیٹ کاٹ کے کچھ بچا رہے ہیں. جو ریٹائرمنٹ پر کسی بچی کی ہم نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہم سے چھینے. اس سے بڑا معاشی قتل اور کیا ہے جو یہ پنجاب حکومت کر رہی ہے؟ طرف مہنگائی ہے. ہاں جی, اتنی مہنگائی ہو ہے کہ ہمارے گوشت ہمارا گھر کا ختم ہو گیا ہے. گوشت ہم نے قربانی میں کھایا ہے, اس سے پورا سال ہم گوشت نہیں کھا سکتے.
ہاں جی سر، السلام علیکم۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے نا، یہ افسر شاہی کی ہے، یہ بیوروکریسی کی ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی ہے، پرائم منسٹر کی ہے، ان منسٹروں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کو کتنی مراحت مل رہی ہیں۔ ان کی تنخواہوں میں جب یہ اضافہ کرتے ہیں تو 300% اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، پیٹرول ان کا فری ہے، ٹیلی فون ان کا فری ہے، میڈیکل ان کے بچوں کا فری ہے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ ان کے فری ہیں۔ یہ تو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو۔ آپ کو یاد ہوگا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ ADCG نے کہا نا کہ یہ حکومتی یہ میٹنگ ہے، ان کے لیے چائے یا کافی کا بندوبست کیا جائے، تو میرے قائد نے فرمایا تھا یہ چائے اور کافی گھر سے پی کر آئیں، یہ پاکستان کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے اور قوم پہ خرچ ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے جو کر دیا ہے، یہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے یہ اپنی نیکسٹ پلاننگ کر رہا ہے کہ مجھے کرپشن میں پکڑا نہ جاؤں، DCO کو، DPO کو، دوسروں کو فارچونر دے رہے ہیں، فارچونر گاڑیاں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، فارچونر گاڑیاں دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ کل کو نیب مجھے نہ پکڑے۔ یہ سب سے زیادہ پہلے سیاسی رشوت ہے۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ 4 دن سے سخت گرمی میں یہاں بیٹھے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا آپ کو۔ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے خدمت کر رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ قصور ہے۔ ہمارے حق پہ ڈاکہ مارے ہیں۔ میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ سب کچھ چھوڑ کے 40,000 روپیہ لے لے اور 1 مہینہ خرچہ گھر کا چلا کے دکھا دے کہ اپنے بچوں کی میڈیسن بھی پوری کرے، بوڑھے ماں باپ کی میڈیسن بھی، پانی کا بل، گیس کا بل، بجلی کا بل، راشن پانی، سب کچھ اگر 40,000 میں یہ پورا کر لے اپنے گھر کا، تو ہم اپنے مطالبات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بھی 40,000 میں گزارا کر لیں گے۔ ہمارے بچوں کی فیسیں جو جاتی ہیں، سرکاری اخراجات کم کرنے ہیں، سرکاری اخراجات انہوں نے کب آپ سے کم کرنے ہیں؟ یہ کام نہیں کیے، انہوں نے بڑھا لیے اپنے اخراجات، ہر طریقے سے اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں۔ چیف منسٹر جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست، ہر چیز کا بندوبست، وہاں پہ اخراجات ہوتے ہیں نا۔ متعلقہ بلدیہ کو وقت ہے، کارپوریشن کو وقت ہے، کون آ رہا ہے؟ چیف منسٹر آ رہا ہے، اور اس کے لیے کتنے یہ اخراجات؟ بتائیں، آپ چوتھا دن ہے سخت گرمی میں یہاں سیکریٹریٹ کے باہر بیٹھے ہیں لاہور میں، مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں، کہاں ہیں نقوی صاحب، میاں صاحب کہاں پہ ہے؟ کوئی کیوں نہیں بات سن رہے؟ دیکھیے جی، وہ اپنے ایئر کنڈیشن آفیسز میں ہیں، اپنے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہیں، ان کو کیا پتا کہ لوگ یہ دھوپ میں جل رہے ہیں۔ یہ دختران اسلام یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، 4 دن سے یہ عورتیں بیٹھی ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو یہاں پہ بیٹھ کے دودھ پلا رہی ہیں، ان کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے، انہوں نے غریب کا نوالا اس کے منہ سے چھین لیا ہے۔ کبھی یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک ایسا آیا تھا وقت کہ ایک بچی لیٹر لکھ رہی ہے اپنے دوپٹے پہ اور اس کو ہوا میں چھوڑ رہی ہے، اور اس وقت محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کے بھیجا رہا ہے ایک بچی کی آواز پر۔ اور یہ سینکڑوں عورتیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو دیکھیں ہاتھوں میں یہ پنکھے لیے ہوئے یہاں پہ 4 روز سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور یہ کس لیے بیٹھی ہیں؟ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بہنیں ہماری، انہوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں کہ ہماری جب ریٹائرمنٹ ہوگی ہم اپنی بچیوں کی شادی کریں گے، اپنے بچوں کی شادی کریں گے۔ وہ ایک آسرا تھا، ایک امید تھی کہ جب وہ پیسے ملیں گے۔ ساری زندگی 30-35 سال نوکری کر کے، 35 سال 60 سال کی عمر تک نوکری کر کے اب جو انہوں نے کر دیا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو پرانے رول کے مطابق پینشن ملا کرتی تھی، ان کو گریجویٹی ملا کرتی تھی، لیو انکریجمنٹ بھی ملا کرتی، 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تک چلی جاتی تھی، وہ اپنے ارمان پورے کر لیتے تھے۔ اب جس کو 42 لاکھ ملنا ہے اب اس کو 8-10 لاکھ روپیہ ملے گا، 8-10 ملے گا۔ اتنا انہوں نے فرق کر لیا اپنی عیاشیاں نکالنے کے لیے۔ ہماری جو کٹوتی ہے، GP فنڈ کی کٹوتی ہے، گروپ انشورنس کی کٹوتی ہے، ہماری جو دوسری یہ کٹوتیاں کر رہے ہیں، وہ کٹوتیاں کر کے گورنمنٹ اس سے کاروبار کر رہی ہے، کاروبار چلا رہی ہے۔ ہم کو جب اچھا یہ دوسرے صوبوں میں ہو گیا، پنجاب والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو پاکستان کے اندر صوبائیت کا نعرہ پھیلا رہی ہے کہ ہم سندھی، بلوچی، پنجاب، پٹھان میں بٹ جائیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے۔ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں کہ ہمیں صوبائیت میں ڈال دیا جائے، اور ہر بار پنجاب کے ساتھ جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اس کے ساتھ ہر سال یہ زیادتی کرتے ہیں، پنجاب کو پیچھے رکھتے ہیں۔ پنجاب کے جو پہلے جو حکمران تھے، حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنی پنجاب کی عوام کا خیال نہیں رکھا، اور وہ لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا والے ہیں، سندھ والے ہیں، بلوچستان والے ہیں، مرکز کے مطابق انہوں نے مراعات دی ہیں۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ گاڑیاں دے سکتے ہیں، اخراجات کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، اپنی عیاشیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ غریب ملازمین کے لیے یہ کچھ نہیں کیا۔